لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والوں، اب خیر امہ تم ہو، اب یہ لقب تمہیں دیا گیا ہے، اس کی لاج رکھنا۔ تمہارے سامنے ان کی تاریخ موجود ہے، اپنی کتاب میں میں ان کی تاریخ کا ذکر کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، ان کو نہ بلانا ورنہ تم بھی اسی طرح ہو جاؤ گے۔ یہ لقب اب تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے۔ کس طرح واقعات بیان کیے گئے ہیں انبیاء کے کھول کھول کر۔ گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، بکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے تمہیں۔ تمہارے پاس تمہاری یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ، تمہیں وہ انعامات دیے جائیں گے کہ دنیا کے ان پجاریوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کی خاطر ایمان بیچنے والے، دنیا کی خاطر جھوٹ بولنے والے، یہ فسادی، یہ اللہ کے دین کو ٹکڑے کرنے والے، ان کے ذہنوں میں کبھی آیا بھی نہیں ہوگا وہ کچھ ہم تمہیں دیں گے، لیکن تمہیں اس راستے میں جمنا ہوگا، تمہیں اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے ہوں گے، بیان کرنے ہوں گے۔ یہ طریقہ اللہ نے ہمیں اپنی کتاب میں بتا دیا ہے کہ سب سے بڑا اچھا کام، نیکی کا کام وہ یہ ہے اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا۔ یہ سارے انبیاء کا مشن رہا ہے، ساری کتابوں میں اس کا ذکر رہا ہے۔ یہی مشن تھا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ کو جب رسول بنایا گیا، آپ پر وحی نازل کی گئی تو اس میں یہی حکم تھا کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ایک اللہ کی طرف۔ اللہ کے ماننے والے بھی موجود تھے لیکن خالص نہیں مان رہے تھے، فرقے موجود تھے، ماننے والے تو ہر دور میں موجود رہے ہیں، انبیاء کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، جس طرح آج بھی بے حساب آپ کو ملیں گے کروڑوں کی تعداد میں اللہ کے ماننے والے، لیکن اس طرح نہیں مانا جاتا جس طرح وہ رب چاہتا ہے کہ مجھے پکارنا ہے تو خالص کر کے پکارو، میرے ساتھ میری مخلوق کو کسی حال میں بھی شریک نہ ٹھہراؤ، نہ ذات میں نہ اختیارات میں، یہ شریک ہو نہیں سکتے۔ بنائی ہوئی چیز، پیدا کی ہوئی چیز خالق کے اور مالک کے برابر کس طرح ہو سکتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں لوگوں کو اسی حکم کے تحت اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے، جس کا ذکر احادیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی اس بات پر لبیک کہنے والے جمع ہوتے رہے، ایمان لانے کے بعد ایک لمحے بھی انہوں نے اپنے رب کو نہیں بلایا، اپنے رب کو یاد کیا کرتے تھے، رب کا شکر ادا کرتے تھے اس ایمان کی وجہ سے کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ان کو ایمان دیا ہے۔ ان کا ذکر اللہ نے اسی سورہ میں بیان کیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا۔ ربنا دیکھیں، ربنا، آج اس پر بھی لڑائی ہے، کوئی کہتا ہے وسیلے کے ذریعے سے سنتا ہے، کوئی چپراسی کے ذریعے سے سنتا ہے، کوئی کہتا ہے کلندر کے واسطے سے سنتا ہے۔ دیکھیں کلمہ پڑھنے والے کہاں کہاں جھکے ہوئے ہیں، کہاں کہاں حاضر ہیں، کس کس در پر ان کے سر پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ظالم نہیں ہے، انہوں نے وہ در چھوڑ دیا ہے جہاں سے صحابہ کرام بار بار دعائیں مانگا کرتے تھے، جس کا 10 قرآن دیتا ہے، ربنا ربنا، ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ یہ پوری سورہ پڑھیں گے آل عمران، آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، ہر جگہ ربنا آتا ہے، ہمارے رب، اس عقیدے کے ساتھ، اے سننے والے رب، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے والے۔ اس پر بھی آج لڑائی ہے، افسوس ہوتا ہے، لڑائی لڑنے والے بھی باقاعدہ سند دکھاتے ہیں، مدارس میں پڑھانے والے ہیں۔ اللہ نے ان بہادروں کا ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد انہوں نے احسان نہیں جتلایا، وہ تکبر نہیں کیا کرتے، غرور ان میں نہیں آیا، عاجزی کے ساتھ، اے ہمارے رب، ہم نے پکارنے والے کی پکار سنی۔ کیا پکار لگا رہے تھے؟ ایمان کی پکار، اے لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے ساتھ بے حساب تم نے معبود بنائے ہیں، ان سارے معبودوں کا انکار کرو، یہ کہو کہ ایک اللہ معبود ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دعوت الی اللہ تھی، نبی علیہ السلام اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ نے اپنی اس کتاب میں دوسری جگہ فرمایا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور ساتھ میں اس بات کی وضاحت کرے کہ لوگوں
میں ایک اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں تو میں خود بھی اللہ کا فرما بردار ہوں. سنو، میں تمہیں کسی فرقے کی طرف نہیں بلا رہا ہوں، میں تمہیں فرقہ پرست نہیں بنا رہا ہوں، میں تمہیں اللہ کی دین کی طرف بلا رہا ہوں. اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے، میں بھی مسلم ہوں. مسلم بن جاؤ، فرقوں سے نکل آؤ، چھوڑ دو ان فرقوں کو. سارا مضمون قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے موجود ہے. نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا یہی مشن تھا. شروع میں ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام سے لے کر ان کو سمجھایا گیا کہ جس دین کی طرف تم بلاتے ہو، جس فرقے کی طرف، یہ فرقہ تو نہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا نہ یعقوب علیہ السلام کا تھا. یہ تم نے کہاں سے بنایا؟ پھر اتنا جم گئے ہو اس پر. اب اس میں جو نہیں آتا تم کہتے ہو یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، بے دین ہے. تو ان کو سمجھایا گیا کہ یعقوب علیہ السلام جب بستر مرگ پر تھے تو انہوں نے اپنے بچوں سے یہی وصیت کی تھی کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اے میرے بچوں، موت تو سب کو آنی ہے، یہ نہیں کہ تمہارا بابا چلا جائے گا، بابا کے بعد تم بھی آؤ گے ہمارے پاس، اللہ کے پاس چلے جاؤ گے، رہنا کسی کو نہیں ہے. تو تمہیں موت آئے میری طرح، میں مسلم مر رہا ہوں، میں فرما بردار مر رہا ہوں اللہ کا، تمہیں بھی موت آئے تو مسلمانی کی حالت میں.